بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی ہماری اس ویڈیو کا مقصد قیامت کی علامات کبریٰ کے متعلق بتانا ہے۔ ایسی علامات جنہیں قیامت کی بڑی علامات کہا جاتا ہے کہ جن کے بعد کوئی شک نہیں کہ قیامت رونما ہونے والی ہے۔ یہ کچھ ایسی نشانیاں ہیں کہ جو بہت بڑی نشانیاں ہیں اور حقیقی ہیں، ان کا ہونا برحق ہے۔ اس میں ہم بات کریں گے دابت الارض کے نکلنے کی، دجال کے آنے کی، امام مہدی کے آنے کی، سورج کا مشرق سے طلوع ہونا، دھوئیں کا ظاہر ہونا، یاجوج ماجوج کا نکلنا۔ یہ ایسی نشانیاں ہیں کہ جن کا ہونا برحق ہے۔ ان کو ہم تفصیل سے ابھی آہستہ آہستہ پڑھیں گے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ قیامت کے قریب کوہ صفا کے مقام سے دابت الارض نامی ایک جانور نکلے گا۔ یہ بہت خوفناک قسم کا جانور ہوگا۔ اس کا حلیہ کیسا ہے یہ کسی کو نہ معلوم ہو سکا۔ یہ صفا کے مقام سے کوہ صفا کو چیرتے ہوئے نکلے گا۔ یہ دنیا میں جاتا جائے گا، تمام زمین کا چکر لگائے گا، اور جب یہ مومنوں کو دیکھے گا تو ان کے ماتھے چمکنے لگیں گے اور ظاہر ہو جائے گا کہ یہ مومن ہیں، اور جب کافروں کو دیکھے گا تو وہ سیاہ پڑتے جائیں گے۔ اس سے مومنوں کی اور کفار کی شناخت ہوتی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہوگی کہ وہ اس کو اس دنیا میں لائیں گے اور لے جائیں گے۔ یہ تھی ایک علامات کبریٰ، ایک سب سے بڑی علامت تھی قیامت کے ظاہر ہونے کے حوالے سے۔ دوسری علامت جو کہی جاتی ہے وہ ہے دجال کا آنا۔ دجال ایک بہت بڑے فتنے کا نام ہے کہ اس فتنے سے ہمارے پیارے آقا نے بھی پناہ مانگی ہے۔ دجال کا فتنہ بڑا سخت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک صحابی نے دجال کو دیکھا ہے۔ وہ کیسے؟ آئیے واقعہ بیان کرتی ہوں۔ ایک مرتبہ ایک صحابہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے بتایا کہ میں سفر میں تھا کہ میرا جہاز بھٹک گیا۔ 1 مہینہ سمندر میں ہم بھٹکے رہے کہ ہمیں ایک نامعلوم سا جزیرہ نظر آیا۔ ہم اس جزیرے پر پہنچے تو ہمیں ایک سیاہ مخلوق نظر آئی۔ اس نے کہا کہ نہ میں تم سے کچھ پوچھوں گا نہ تم مجھے کچھ بتانا، اندر ایک غفا کے اندر ایک شخص تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ وہ صحابی فرمانے لگے کہ میں اندر چلا گیا۔ میں نے جا کے دیکھا کہ زنجیروں کے اندر ایک شخص جکڑا ہوا ہے۔ اس کی آنکھ ایسے ہے جیسے ابھرا ہوا انگور، اس کا جسم اس کا سینہ چوڑا ہے، اور جب وہ چلتا ہے تو لڑکھڑاتا ہے۔ یہ اس کا حلیہ ہے۔ اس طرح سے وہ بیان فرمانے لگے۔ تو اس شخص نے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ تم عرب کا حال جانتے ہو؟ ان صحابہ نے فرمایا کہ ہاں، عرب بڑا اچھا ہے، سب وہاں پہ ٹھیک ہے۔ تو وہ پوچھنے لگا کہ وہاں پہ ایک شخص نے پیدا ہونا تھا، کیا وہ پیدا ہو گیا؟ تو پیارے آقا کے بارے میں وہ صحابی بتاتے ہیں کہ ہاں، ہمارے پیارے آقا اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ اسی طرح اس شخص نے 2-3 سوالات اور کیے۔ جب انہوں نے بتایا کہ ہاں، عرب کا حال بھی ٹھیک ہے، پیارے آقا بھی آ چکے ہیں، اور ایک درخت کے متعلق پوچھنا چاہ رہا تھا، وہ کھجوروں کا درخت تھا، تو اس کے بعد وہ چیخ کر کہتا ہے کہ میں دجال ہوں، ان قریب میں آزاد ہو جاؤں گا اور پوری روئے زمین پر پھیل جاؤں گا۔ پیارے آقا فرمانے لگے کہ دجال کا فتنہ بڑا سخت ہے۔ جب دجال اس دنیا میں آئے گا تو پوری زمین کا چکر لگائے گا،
وہ کل 40 دن کا عرصہ ہوگا. پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا 1 ماہ کے برابر، تیسرا 1 ہفتہ کے برابر اور باقی تمام عام دنوں کے برابر کے دن ہوں گے. وہ پوری دنیا کا چکر لگائے گا اپنے گدھے پہ بیٹھ کے اور لوگوں کو گمراہ کرے گا اور کہے گا کہ میری پیروی کرو، میں تمہارا خدا ہوں، نعوذ باللہ. تو جو لوگ اس کی بات نہیں مانیں گے اسے وہ مارے گا، اور جو اس کی بات مانیں گے اسے وہ اپنی جنت میں داخل کرے گا. وہ اپنے ساتھ ایک جنت اور ایک دوزخ لیے پھرے گا اور اس کے اندر سب کو داخل فرمائے گا. وہ پوری دنیا کا چکر لگائے گا لیکن وہ مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ میں داخل نہ ہو سکے گا. اس کے بعد حضرت عیسیٰ اس دنیا میں آئیں گے. قیامت کی ایک بڑی نشانی حضرت عیسیٰ کا نزول بھی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے اور دجال کا خاتمہ کریں گے. دجال کا خاتمہ اس طرح سے کہ جب حضرت عیسیٰ کو وہ دیکھے گا تو پگھلنے لگے گا جیسے پانی کے اندر نمک گھلتا ہے. اس کا فتنہ بڑا سخت ہے لیکن حضرت عیسیٰ کے آگے کچھ نہ چل سکے گی. حضرت عیسیٰ دجال کو مقام لط کے باب لط کے مقام پہ قتل کریں گے. قیامت کی ایک نشانی حضرت امام مہدی کا نزول بھی ہے. حضرت امام مہدی اس دنیا میں تشریف لائیں گے. اللہ تعالیٰ انہیں تمام علم عطا فرمائیں گے. ان کی حکمت سے تمام زمین پہ وہ اللہ پاک کا پیغام پہنچائیں گے اور لوگوں کو دجال سے بچائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کا مقابلہ کریں گے. قیامت کی ایک اگلی بڑی نشانی، چوتھی نشانی، یاجوج ماجوج کا نکلنا بھی ہے. پانچویں. یاجوج ماجوج ایک ایسی قوم ہے کہ جو زمین پر بڑا فساد پھیلاتی تھی، بڑا دنگا فساد کرتی تھی. لوگ ان سے بڑے تنگ تھے. یہ بہار کے موسم میں نکلتے اپنی گفا سے اور تمام زمین پر فصلیں تباہ کر دیتے، پانی پی جاتے اور بہت شور شرابہ شور و غل کرتے، قتل و غارت کرتے اور پھر اپنے واپس گفا میں جا کے سو جاتے. پھر اسی طرح اگلے سال بہار کے موسم میں نکلتے. لوگ ان سے بڑا تنگ تھے. اللہ پاک نے انہیں ایک دیوار کے پیچھے بند فرما دیا. وہ دیوار لوہا، تانبا اور بھی بہت سے چیزوں سے مل کر بنائی گئی تھی. روایات میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج روز اس دیوار کو چاٹتے ہیں کہ وہ کم ہو جائے. جب ان کی دیوار تھوڑی سی رہ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اب باقی کا کام ہم کل کریں گے، اور جب اگلے دن اٹھتے ہیں تو وہ دیوار برقرار ہوتی ہے. قرب قیامت ان میں سے کوئی شخص کہے گا کہ انشاءاللہ اب باقی کا کام ہم کل کریں گے، اور اگلے دن جب اٹھیں گے تو وہ دیوار ویسے کی ویسی برقرار ہوگی اور وہ زمین پر پھیل جائیں گے. اتنا پھیل جائیں گے کہ زمین کم پڑ جائے گی اور وہ تمام لوگوں کو مار ڈالیں گے، دنگا فساد پھیلائیں گے، یہاں تک کہ کوئی چرند پرند جانور تک نہ چھوڑیں گے. بہت گناہ کریں گے، خون خرابہ، فتنہ فساد. پھر اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا فرمائیں گے جس سے ان کی ہلاکت ہوگی، اور اس طرح یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہوگا. پیارے دوستوں، کہا جاتا ہے کہ قیامت کے قریب ایک عجیب سا دھواں ظاہر ہوگا. اب یہ نہیں پتا اس کی مدت کیا ہے، پر عرصہ 40 سے مشابہ ہے. کوئی نہیں جانتا وہ 40 منٹ ہے، 40 دن ہے، 40 سال ہے، 40 مہینے ہیں. لیکن وہ دھواں کچھ اس طرح سے ہے کہ تمام کفار کو چبھن پیدا کرے گا اور وہ تڑپیں گے، اور جو مومن ہوں گے انہیں وہ ایسے جیسے عام زکام ہو جاتا ہے اس طرح سے محسوس ہوگا. یہ بڑا سخت قیامت کی نشانیاں ہیں. پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو حکم دیا ہے کہ میرے سے توبہ کرو، میں تمہاری توبہ کو قبول فرماؤں گا. لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب توبہ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے،
وہ وقت ہوگا کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ اس کے بعد توبہ کے دروازے بالکل بند کر دیے جائیں گے اور معافی کا کوئی بھی ارادہ نہ ہوگا اللہ پاک کا۔ سورج ہمیشہ مشرق سے نکلتا ہے، لیکن اس دن مغرب سے طلوع ہوگا اور اس کے بعد قیامت ظاہر ہو جائے گی، سور پھونکی جائے گی اور زمین پھٹ جائے گی، سب لوگ مر جائیں گے، پھر اللہ پاک سب کو دوبارہ زندہ فرمائیں گے اور ان کا حساب کتاب ہوگا۔ اب یہ جو دن ہے قیامت کا دن، یہ ہم اپنے اگلے حصے میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ یہ تھا علامات کبریٰ والا ہمارا حصہ سوئم۔ حصہ چہارم کے اندر ہم قیامت کے دن کے متعلق بتائیں گے کہ وہ کیسا دن ہوگا، اس کا عرصہ کیا ہوگا، وہ دن کس طرح سے چلے گا، لوگوں کے ساتھ کیا معاملات پیش آئیں گے، ان کا حساب کتاب کیسے لیا جائے گا۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو علامات کبریٰ کے حوالے سے۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں نیک بنا دے، ہمیں گناہوں سے پاک رکھے، ہمیں ایسا بنائے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو پسند آ جائیں، ہمیں رزق حلال عطا فرمائے، ہماری اولاد کو، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، ہمارے عزیز و اقارب کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، حاجت مندوں کی حاجت پوری کرے، بے روزگاروں کو روزگار کے مواقع فراہم ہوں۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اگلے پارٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔